الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعزه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیاتک قبل موتک. رواہ الترمذی. ناظرین، یہ جو زندگی اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اگر انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھے اور خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرے، اس کی مرضی کو بروئے کار لائے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، اپنی قوتوں اور طاقتوں کو اس کے دین کے لیے صرف کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور اس امتحان میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے. قرآن مجید میں زندگی اور موت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یقیناً ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو یہ زندگی آزمائش کی ہے. زندگی کے جو ایام ہیں، جو اوقات ہمیں ملے ہیں، اسے ہمیں صحیح کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے. اپنی قوت اور طاقت کو اس کے دین کے لیے وقف کرنا چاہیے. ناظرین، اب ہم حدیث دیکھتے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تعلق سے کیا باتیں کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 حالتوں سے پہلے تو ان 5 حالتوں کو غنیمت جان اور اس سے فائدہ اٹھا. پہلی حالت، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو. نمبر 2، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو. نمبر 3، تندرستی سے پہلے خوشحالی کو. نمبر 4، مشغول ہونے سے پہلے فرصت کو. اور نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو. یہ 5 حالتیں ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت جاننے کے لیے کہا ہے. یہ 5 حالتیں زندگی کے متعلق ہیں، زندگی کے اوقات سے متعلق ہیں، زندگی کے لمحات سے متعلق ہیں کہ اگر ہم ان 5 حالتوں کا استعمال صحیح ڈھنگ پہ اور صحیح طور پر کر لیں تو یقیناً ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی حالت بتائی گئی وہ ہے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو. ناظرین، یہ جو جوانی کا وقت ہے، یہ جو جوانی کے ایام ہمیں ملتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اس جوانی کے ایام میں ہمارے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کچھ کر دکھانے کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر. یہی جوانی کے ایام ہیں جس کے اعمال، جس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہمیں یہ جوانی ملی ہے اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس طاقت کو، اس جذبے کو صحیح طور پر صرف کریں، صحیح کاموں میں لگائیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگائیں، اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لگائیں. جوانی سے متعلق ایک دوسرے حدیث میں، جس حدیث میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اسے کہاں گزاری. تو جوانی بہت اہم ہے. جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا، تو اگر ہم ان سوال کا صحیح جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کریں
اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے صرف کریں، اللہ کے دین کے احکام پر چلیں اور اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیں۔ یہ جوانی کا صحیح تر استعمال ہے۔ دوسری چیز ہے بیماری سے پہلے اپنی صحت کو۔ یقیناً یہ جو صحت ہمیں عطا کی گئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہم صحت یاب ہیں تو ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں رہتے ہیں، لیکن اگر بیماری کا ہاتھ ہمارے اوپر پڑ گیا بدقسمتی سے تو پھر وہ ہماری قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے صحت کا صحیح استعمال نہیں کیا، جب تک ہم صحت مند ہوتے ہیں، اگر اس وقت تک ہم نے کچھ اچھے کام نہ کیے، صحیح کاموں میں اپنا وقت صرف نہ کیا، صحیح جگہوں پہ اپنا وقت نہ لگایا، تو یقیناً آخرت میں ہمارے لیے تباہی ہے۔ آخرت میں ہم افسوس کرتے رہیں گے کہ کاش جب ہمیں صحت ملی ہوئی تھی، یا کاش جب ہم صحت مند تھے، جب ہمارے اندر طاقت تھی، تب ہم نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ جب بڑھاپا ہمیں آ لگتا ہے تو پھر ہم خواہشات رکھنے کے باوجود بھی کام نہیں کر پاتے۔ بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں ہمارے اندر، لیکن ہم کام نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صحت گر چکی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، صحت کو غنیمت جانیں، صحت مند رہیں۔ تیسری چیز ہے تندرستی سے پہلے خوشحالی کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ اس کی طرف سے ہے۔ خدا نے ہمیں نعمت عطا کی ہے تو اس کا یہ حق ہے اس نعمت کا کہ ہم اس نعمت سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقراء وغیرہ کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے جو ہے وہ یہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ تو نعمت جو پیسے کی شکل میں ہمیں ملی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دیں، انفاق وغیرہ کا خاص اہتمام کریں، تب اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ کریں اور دین کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ یہ ہے خوشحالی کا صحیح استعمال، یعنی پیسے کا صحیح استعمال۔ چوتھی چیز ہے مشغول ہونے سے پہلے فرصت کو۔ ابھی جیسا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن میں ہم دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ کوئی کام ہم نہیں کر رہے، کوئی آمد و رفت نہیں ہے، نہ کہیں جانا ہے اور نہ کہیں سے آنا ہے۔ یہ بہت ہی اچھے اوقات ہمیں میسر ہیں کہ ہم بہت سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ ابھی فرصت کے جو ہمیں لمحات ہیں، اور یہ فرصت کے لمحات تو لاک ڈاؤن کے بارے میں نے بتایا، وہ فرصت کے لمحات جو ہمیں پوری زندگی کی شکل میں ملے ہیں، یعنی یہ جو زندگی ہے یہ ایک طرح سے فرصت ہی کے لمحات ہیں۔ اگر ہم ان لمحات کو استعمال نہیں کرتے ہیں، خدا کی راہ میں نہیں لگاتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ نہیں کرتے ہیں، اس قرآن کے پیغام کو عام نہیں کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر موت ہمیں آ پکڑے۔ جو آخری چیز یہاں بیان کی گئی کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت ہمیں پکڑ لے اور یہ جو امتحان گاہ ہے، یہ جو امتحانی پرچہ ہے، یہ ہم سے چھین لیا جائے۔ یقیناً جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد چاہے ہم نے سوال کا جواب حل کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم سے ضرور امتحانی پرچہ چھین لیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ناظرین ہم اس وقت کو، ان لمحات کو، ان 5 حالتوں کو غنیمت جانیں اور اس کا بھرپور استعمال کریں، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو ذرہ برابر بھی ہمیں
کسی چیز کا بھی وقت نہیں مل سکتا. اور یقیناً اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے، ان 5 حالتوں کو غنیمت جانا ہوگا اور اس کو اپنے خدا کی مرضی کے مطابق گزارا ہوگا تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا. اور اگر ہم نے اس کی اتباع نہیں کی ہوگی، اس کی حکم کی نافرمانی کی ہوگی، تو یقیناً ہم آخرت کے دن خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے. اپنے خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی خواہشات کے مطابق عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو عام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.